بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کون تھا، شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون تھے اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، شیطان اسرائیل سے ابلیس کیسے بنا، اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ آج ان کے سوالات کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہم واقف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نوری مخلوقات کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ شیطان کے ماں باپ کون ہیں؟ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قدآور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلپا جن کی شکل و صورت شیر کی طرح تھی اور تلبیس کی شکل بیڑے سے ملتی جلتی تھی۔ چلپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلپا اور تلبیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ فرشتوں میں اور جنوں میں جنگ کس طرح سے ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ تر شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنات کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں اسرائیل کے والدین یعنی چلپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں اسرائیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ اسرائیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کو اچھی پرورش کی جائے۔
فرشتوں نے اسرائیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران اسرائیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اسرائیل فرشتوں کی تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے اسرائیل کے پاس آتے، علم حاصل کرتے۔ فرشتے اسرائیل کو نیک اور پرہیزگار کہتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسرائیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ اسے 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اسرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اسرائیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک اسرائیل روتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اسرائیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اسرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہیں ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب اسرائیل کا گزر قریب سے ہوتا تو وہ یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف وہ ہی ہے۔ اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسرائیل تکبر اور غصے میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ اسرائیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت اسرائیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں وہی تھا۔ اس طرح جب اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانی کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے اسرائیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے، جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔